السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو منفرد نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہماری ویڈیو کا آج کا ٹاپک ہے ارطغرل غازی کون تھے؟ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور آپ نے کم و بیش 90 سال کی عمر پائی، جبکہ کچھ کتابوں کے مطابق 1281 عیسوی بھی کہی جاتی ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان۔ آپ کے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے عثمان نے 1291 عیسوی یعنی اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد سلطنت عثمانیہ قائم کی، جسے بعد ازاں خلافت عثمانیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک کم و بیش 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اسی خلافت کے دوران مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر ہوئی۔ بعد ازاں امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے گرد سیسہ پلائی کی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے گئے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے وجود میں آئے، جن میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا، جس کے سردار ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ تھے۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے، جن کے نام سارم، گلدارو اور ذوالجان تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ آیا۔ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد دن رات ان کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بازطینیوں کو بیٹل آف منزیکرٹ میں عبرتناک شکست دے کر سلطان الپ ارسلان نے ایک نئی تاریخ رقم کی، اور آگے جا کر اس اہم شخصیت کی سلطنت پر سلطان علاء الدین سلطان بنے، اور اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے 12 ترک قبائل اوغوز خان اکٹھے ہوئے اور اس اتحاد کے چیف ارطغرل غازی بنے۔ ارطغرل غازی اپنے والد محترم سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے اور پھر اہلت سے حلب گئے، جہاں 1232 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل غازی نے چند دنوں میں ہی بھانپ لیا تھا کہ العزیز کی حکومت اور اس کے محل میں غدار موجود ہیں۔ بعد ازاں ارطغرل غازی نے رات دن کی کاوشوں کے بعد غداروں کو بے نقاب کیا اور العزیز کو غداروں سے نجات دلائی۔ پھر اس سے دوستی کرنے کے بعد سلطان علاء الدین کیقوباد کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس میں سے ان کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کا سہرا بھی ارطغرل غازی کے سر ہے۔ صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب واقع تھا۔ اس فتح کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی، جو کہ منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور دریائے فرات کئی ماہ تک سرخ بہتا رہا۔ اسی نویان کو ارطغرل غازی نے شکست دی، اور پھر ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے، جو کہ بالکل قسطنطنیہ کے قریب واقع ہے۔ وہاں جاتے ہی سب سے پہلے ایک بازنطینی اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہاں اسی جگہ تمام ترک قبائل کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد ان کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ سلطان علاء الدین کو شہید کروانے میں ان کی اہلیہ ماہ پری خاتون اور اس وقت کے سلجوقی سلطنت کے امیر سعادتین کوپیک شامل تھے، جن کو بعد ازاں اپنی دن رات کی کاوشوں کے بعد ارطغرل غازی نے بے نقاب کیا اور اس کو اپنے جرم کی سزا دی، اور اس کے نتیجے میں سعادتین کوپیک کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سلطان غیاث الدین کی بیٹی کے ساتھ ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان، جو کہ خلافت عثمانیہ کے بانی تھے، ان کے ساتھ شادی ہوئی، اور ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہوئے۔
سلطان غیاث الدین کے شہید ہونے کے بعد عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر کو پورا کیا کہ مسلمان ایک دن قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور ان کا لیڈر، ان کا بانی عظیم ترین ہوگا۔ اور ناظرین، جیسا کہ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے بہت کم جنگجو ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان سے اکثر ناواقف ہوتی ہے۔ ہر جنگجو کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک کوئی بھی امت مسلمہ کے لیے تگ و دو کر رہا ہوگا تو اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جس روحانی شخصیت کی ڈیوٹی لگائی تھی، لوگ ان کو شیخ ابن العربی کے نام سے جانتے تھے۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور وقت حاضر کے سلطان ان کے ادب میں اٹھ کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ابن العربی تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ شیخ ابن العربی اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو اللہ کے کرم اور مدد سے 2 دفعہ موت کے منہ سے نکالا۔ ایک دفعہ ایک خط کو خطرناک ترین زہریلی سیاہی سے لکھا گیا اور ارطغرل کے قریبی ساتھی کے ذریعے ان تک پہنچایا گیا تاکہ ان کا کام تمام کیا جا سکے، اور وہ بھی بغیر کسی شک کے۔ خط کو پڑھنے کے بعد اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو شیخ ابن العربی نے اللہ کی مدد سے ان کی روحانی مدد کی اور اسی طرح ہر موقع پر ان کی روحانی مدد کرتے رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔